بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، شعر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شعر آشوب کیا ہے؟ آشوب کے لغوی معنی ہیں بربادی، بگاڑ یا فتنہ و فساد کے۔ اب اصطلاح شاعری میں شعر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شعر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا بیان ہو۔ کسی زمانے میں اردو میں بڑی کثرت سے شعر آشوب لکھے گئے، جن میں مرزا رفیع محمد سعودہ نے لکھے، جس میں میر تقی میر نے دلی پر شعر آشوب لکھے، شعر آشوب کی نظم لکھی، جس طرح میر کی ہے کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی کے ایک شعر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی دلی کے حوالے سے شعر آشوب لکھے۔ تو یہ ایک پرانی نظم ہے، اس کو کلاسیکی نظم بھی کہتے ہیں، کلاسیکی نظم۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اپنے شعر آشوبوں میں آگرے کی معاشی بدحالی، فوج کی حالت زار اور شرفاء کی ناقدری کے خوبصورت مرقع پیش کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس وقت کے حالات و واقعات جتنے بھی ہیں وہ سارے انہوں نے اپنی نظموں کے اندر پیش کیے ہیں اور اس کے حالات ہمارے گوش گزار کیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں۔ اس سے ہمیں اس وقت کے حالات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور شعروں کی بدحالی کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ شعر آشوب ہے، اور سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی نے آپ کی فصیر کی کتاب میں ایک نظم ہے جو نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے، شعر آشوب۔ تو سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دیکھیں گے، پھر ان کی وفات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب فوت ہوئے اس جہان روحانی سے کوچ کر کے۔ پیدائش ان کی ہے جی 1740 اور وفات ہے 1830۔ 1740 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 1830 میں وفات پائی۔ سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی آگرے میں پیدا ہوئے، والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ تو عزیز طلباء، خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے اور تلفظ کی ادائیگی پر بھی غور کرنا ہے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے اور والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بڑے اہم کوشچن ہیں، ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ آگرے کے ایک مکتب اسکول میں، دبستان میں، مدرسے میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے بڑے پرآشوب زمانے میں ہوش سنبھالا، پرآشوب بڑے کٹھن زمانے میں، بڑی تکلیف دہ زمانے میں ہوش سنبھالا۔ آگرے کے برے حالات نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا اور وہ اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ دلی منتقل ہو گئے۔ ایک سے دوسری جگہ گیا ہوا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ آگرے سے دلی آگے۔ وہ دلی میں نذیر کا لڑکپن اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رلیوں میں گزری۔ لڑکپن کہتے ہیں کم سنی کے زمانے کو لڑکپن کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 13 سے 19 تک رنگ رلیوں میں گزری۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات اور تفریحات میں حصہ لیا، سیر و سیاحت میں، ہر قسم کی میلوں ٹھیلوں میں۔ طبیعت موزوں تھی، مناسب تھی، اس لیے شاعری شروع کی، یعنی کہ شاعری کے لیے ان کی طبیعت کیا تھی؟ بالکل موزوں تھی۔ نذیر قناعت پسند، صوفی منش اور بے پرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ صوفی طبیعت رکھنے والے، یعنی کہ ان کی طبیعت میں فقیری تھی، بڑے ہی صابر و شاکر تھے۔ قناعت کہتے ہیں صابر و شاکر ہونا، تھوڑے بہت پر بھی راضی ہونا۔ بے پرواہ، بے فکر طبیعت کے مالک تھے۔
ساری عمر مولوی کا پیشہ اختیار کیے رکھا، یعنی کہ ساری زندگی پڑھاتے رہے، درس و تدریس سے وابستہ رہے، کسی نواب یا بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوئے، جڑے نہیں، کسی بادشاہ یا دربار میں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان کو منہ لگایا ہے۔ اودھ اور بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے مگر نذیر نے قبول نہ کیے۔ اودھ بھی ایک ریاست کا نام ہے ہندوستان کی، اور بھرت پور بھی ریاست کا نام ہے۔ ان کی شاعری محض تخیل کی شاعری نہیں ہے، ان کی شاعری محض تخیل کی نہیں، یعنی کہ صرف سوچوں اور خیالوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری کیا ہے، اس میں حقیقت کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہی اپنی شاعری میں لکھ دیا، بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی، حقیقت پر مبنی تھی جو چیز، اس کو اپنی شاعری کا کیا بنایا، موضوع بنایا۔ انہوں نے ایک طرف اپنی شاعری میں دلی کے میلوں ٹھیلوں، تفریحات، کھیل تماشوں اور مذہبی تقاریب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، تو دوسری طرف اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی قلم اٹھایا۔ تصوف کہتے ہیں صفائی قلب کو، بزرگی کو، پاکیزگی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ صفائی قلب، تصوف صفائی قلب۔ ان کی شاعری میں عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ ایسی نظم و فکر آٹے دال کا، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ شامل ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے ان کی نظموں میں کیا کیا شامل ہیں، کون کون سی نظمیں ہیں، کیا کیا موضوع ملتے ہیں۔ فکر آٹے دال کی، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ بھی ان کے کیا ہیں، موضوعات میں شامل ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نظم میں ایک نئے طرز اور ایک نئے انداز کے موجد ہیں، یعنی کہ ایک نیا انداز انہوں نے ایجاد کیا۔ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا۔ وہ پرگوش شاعر ہیں، یعنی کہ بہت کہنے والے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ اس میں انہوں نے بڑی ہی زبردست باتیں کی ہیں، اور جو باتیں حقیقت کے قریب ہیں ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور اخلاقی مضامین کو اور مقصدیت کو بیان کیا ہے، اس لیے ان کو پرگوش شاعر کہتے ہیں۔ ان کی نظموں میں موسیقیت اور روانی، جزیات نگاری اور منظر نگاری عروج پر ہے، بلندی پر ہے۔ جزیات کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، روانی ہے، ایک موسیقیت ہے ان کی شاعری میں، یعنی کہ وہ شاعری کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کہتے ہیں یا نظمیں لکھتے ہیں۔ مشکل اور ادق قافیے باندھنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ ادق کہتے ہیں باریک کو، چھوٹا، بہت باریک۔ قافیے کیا کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، باندھتے ہیں اپنی نظموں میں، ان کا استعمال ان کی نظموں میں چھوٹے چھوٹے قافیوں کا اور باریک قافیوں کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے۔ ان کے کلام میں مذہبی رنگ موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور بزرگان دین سے عقیدت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں وفات پائی، اور ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ کلیات نذیر اکبر آبادی ہے۔ آپ نے سنی ہوگی ان کی ایک نظم ہے کفات عمل، دیکھیں اس میں دیکھیں کیسی مقصدیت ہے، اخلاقی مضمون آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، جو پست کرے تو پستی ہے اور مست کرے تو مستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، یہ ساتھ کرو ساتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو جس طرح وہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارہ۔ تو یہ سارے ان کی کیا ہیں، نظمیں۔ بنجارہ نامہ ان کی بڑی مشہور نظمیں ہیں، اور ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ کیا ہے، کلیات نذیر اکبر آبادی۔ نظم کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے اس کو۔ شعر آشوب ہماری آج کا موضوع ہے، شعر آشوب۔ شعر آشوب ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی علاقے کی یا کسی شہر کی یا کسی ملک کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا جائے، اسے شعر آشوب کہتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تب سوچ میں لے لو نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی،
کوٹھے کی چھت نہیں یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے برائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ اور صراف بنیے جوری اور سیٹ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سکھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ آئے ہاتھ، محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بجائی و بابا خدا کی راہ، وہاں سے یہ صدا آتی ہے پھر مانگو تو جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند، کیا چھوٹے کام والے ہو کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب شام آگ ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکاندار سے کہہ کر کے، اٹھتے ہیں سب دکاندار سے کہہ کر کے یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، اور ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بے بودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند، اور میری حق سے اب یہ دعا شام ہو سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ عزیز طلبہ، یہ نظم شعر آشوب جو ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، مخمس کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوں۔ دیکھتے ہیں کس طرح، دیکھیں یہ ایک بند ہے پورا جس میں 5 مصرے ہیں، 1 2 3 4 5، تو جس نظم کے ایک بند میں 5 مصرے ہوں اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم پہلے بند کی طرف کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تبے سوچ میں لے لو نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو کاروبار بند۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں الفاظ معنی کیا ہیں، اس کے بعد ہم فنی محاسن دیکھیں گے حسب مبنی۔ تو الفاظ معنی، سخن کہتے ہیں شاعری کو، بات چیت شاعری، طبع کہتے ہیں طبیعت کو، لیل و نہار رات اور دن، لیل کہتے ہیں رات کو لیل، اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی موجدار، موجوں والا، موجیں، سخن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ خلق کہتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، خلق لوگوں کو، عوام کو۔ آگرہ جو ہے وہ شہر کا نام ہے جو انڈیا میں آباد ہے، جہاں جو تاج محل کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف، تو لفظ آیا ہے بار بار جو ہے وہ صنعت تکرار ہے۔ آپ کو میں نے صنعتیں پڑھاتے ہوئے کہا تھا، صنعت تکرار ایسی صنعت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک لفظ بار بار دہرایا جائے، تو بار بار کیا ہے، یہ صنعت تکرار ہے۔ لیل و نہار مرکب عطفی ہے، ایسا مرکب جس میں معطوف علیہ، معطوف اور حرف عطف ہوں، اسے مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ آگرے کی خلق جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، سخن کا لفظ بھی بار بار آیا ہے، یہ بھی صنعت تکرار ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی جانب کہ شاعر نے اس پہلے بند میں کہا کیا ہے۔ شاعر نذیر اکبر بادی کہتے ہیں کہ جب آگرہ شہر کے رہنے والے سب لوگوں کا ہر قسم کا کاروبار بند ہو گیا، ہر طرف مفلسی اور بے روزگاری کے دردناک مناظر دیکھنے میں آتے ہیں،
تو قدرتی طور پر دیکھنے والے کو جب وہ خود شاعر بھی ہو ناقابل برداشت صدمہ پہنچتا ہے. دیکھیں نا کہتا ہے کہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے شعر کے حوالے سے کوئی بات کروں. میرا شعر اجڑ چکا ہے، تباہ اور برباد ہو چکا ہے، اور اس کی زبوں حالی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ شاعر کا دل دوسرے لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے. اس لیے شاعر نذیر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا دردناک منظر دیکھ کر میری جان بند ہو گئی ہے، دن رات میری طبیعت غمزدہ رہتی ہے، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ آخر اس شعر اور اس میں رہنے والے لوگوں کا کیا بنے گا. شاعر کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم خود ہی بتاؤ کہ ایسے حالات میں میری زبان بار بار بند نہ ہوگی. ظاہر ہے ایسے حالات میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پوری آزادی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. نذیر خود آگرے شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے اس شعر کی تباہی و بربادی کا اثر ان کی ذات پر سب سے زیادہ ہوا. کہتے ہیں کہ پہلے میں بہت اچھی شاعری کرتا تھا، تمام لوگوں کو اپنی شاعری سے محظوظ کرتا تھا، لوگ میری شاعری کی وجہ سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن آگرہ کی تباہی نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے. اس لیے اب شعر و شاعری کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے. میری طبیعت دن رات گہری سوچوں میں غرق رہتی ہے. اسی سوچ کی وجہ سے میرے سخن کے دریا میں موجیں نہیں اٹھتی، اور منہ کھولنے کے لیے باوجود پھر بھی میری زبان سے لفظ ادا نہیں ہوتے. مجھے ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے شعر آگرے کے لوگ اب کیا کریں گے، کیونکہ ان کے کاروبار ایک عرصے سے بند ہیں، جن کی وجہ سے ان کی زندگی شدید مشکل سے گزر رہی ہے. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ شعر اگر شعر ہے تو سنسان سا کیوں ہے، اس شعر کا ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا، پتھر کا بنا ہے تو انسان سا کیوں ہے. تو پہلے بند میں انہوں نے اپنے شعر کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اب اس کی حالت کو دیکھ کر مجھ سے شاعری بھی نہیں ہوتی، میں لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا. دوسرے بند کو دیکھتے ہیں. بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے برائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند. ہاں تو سب سے پہلے ہم آ رہے ہیں الفاظ معنی کی طرف. الفاظ معنی جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے، سمانا کوئی لفظ مشکل نہیں. جوں کا مطلب ہے جیسے، جوں کا لفظ مطلب ہے جیسے. کوٹھا کہتے ہیں گھر کو، کوٹھا گھر. تو اب ہم اس کے اندر فنی محاسن دیکھتے ہیں. اچھا، کوٹھا اور چھت صنعت میراتن نظیر ہے، کیونکہ یہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. گھر، کوٹھا اور چھت یہ کیا ہیں؟ صنعت میراتن نظیر ہیں. دیوار و در بھی، دیوار و در مرکب عطفی ہے، دیوار و در مرکب عطفی ہے اور اس میں تشبیہ بھی پائی جاتی ہے. پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند، جیسے، جیسے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پانی کا بند ٹوٹ جاتا ہے ایسے غریبی کیا ہے آ گئی ہے. تو اس لیے یہ صنعت، یہ تشبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ علم بیان کا ایک رکن ہے، تشبیہ ہے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر اس بند میں کہنا کیا جاتے ہیں. شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا کوئی خاص کاروبار نہیں ہوگا تو پھر شعر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی. کوٹھے پر چھت نہیں ہے کیونکہ چھت ڈالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسے ہی نہیں ہیں، اس لیے چھپر میں چھت کی جگہ مفلسی چھائی ہوئی ہے، اور لوگوں کے گھروں کی دیواروں اور دروازوں پر بھی مفلسی کا قبضہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیواروں اور دروازوں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں مرمت کی ضرورت ہے، مگر پیسہ نہیں تو مرمت کیسے ہو. تمام دروازے اور دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. کسی ایک گھر کی بات نہیں بلکہ شہر کے ہر گھر کی حالت یہی ہے. جس طرح ایک بار پانی کا بند ٹوٹ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، بالکل پانی کے سیلاب کی طرح آگرہ شہر میں مفلسی کا سیلاب آیا ہوا ہے. شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شہر میں تباہی و بربادی کا راج ہو وہاں لوگ بے روزگار ہو کر رہ جاتے ہیں، کسی کو بھی کام کاج کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کام کاج ہو بھی تو مزدوروں کو اجرت دینے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہی حال آگرے کا بھی ہے. اس شہر میں ہر طرف غربت کے سائے منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
कोठे की छत उड़ी हुई है और दर व दीवार टूटी पड़ी है, मगर इनकी मुरम्मत के लिए किसी के पास कौड़ी तक नहीं है। हर घर इस तरह मुफलिसी में डूबा हुआ है जिस तरह पानी का बंद टूटने से सैलाब आ जाता है, इस तरह आगरे में मुफलिसी का सैलाब आया है। तो अजीज़ तलबा, आपको मैंने पहले शेर के साथ हवाले का शेर लिखवाया कि ये शेर अगर शेर है तो संसान सा क्यों है, इस शेर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। मट्टी का बना है तो गुल क्यों नहीं जाता, पत्थर का बना है तो इंसान सा क्यों है। तो आपने चूँकि नज़्म जो होती है वो एक ही मौजू पर एक ही टॉपिक पे लिखी जाती है, इसलिए आपने ये एक ही पूरा एक दो इशार हैं, यही हर बंद के साथ लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का मौजू। बाकी इशार इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो कमेंट में आपने अपनी आरा का इजहार करना है। मौजू बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था। अब इसके अहम नकात की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने शहर का तारफ़ पढ़ा, नज़ीर अकबर आबादी का। नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो 1740 में पैदा हुए और 1830 में वफ़ात पाई। आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। फिर वो उन आगरे में ही एक स्कूल में या एक मदरसे में उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। ज़माना उनका बड़ा कठिन था और नज़ीर ने बड़ी चहल पहल में, रंग रलियों में और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो लड़कपन की उनकी ज़िंदगी थी। और बड़े कनात पसंद और सूफ़ी मनश तबीयत के मालिक थे। सारी उम्र पढ़ाते रहे और ख़ूबसूरत नज़्मों के खालिक भी थे। फिर उसके बाद शायर की कैफियत क्या है। शायर कहते हैं कि भाई मैं अब कुछ भी बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अब मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि शेर की बर्बादी और तबाही की वजह से शायर को बहुत सदमा पहुंचा है और जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि शायर का दिल बहुत ज़्यादा हसास होता है। और नज़ीर जो हैं वो इस दर्दनाक मंज़र को देखकर उनकी ज़ुबान भी बंद हो गई है। फिर उसके बाद आगरा शहर की हालत ज़ार का बयान कर रहे हैं कि आगरा शहर जो है वो तबाह व बर्बाद हो चुका है। दिन रात तबीयत उनकी गमज़दा रहती है और वो सोचते हैं कि अब इस शहर के लोगों का क्या बनेगा, इसलिए कि इस शहर की तबाही व बर्बादी का असर उनकी ज़ात पर सबसे ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद मुफलिसी का हर घर में छा जाना। तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि जब लोगों का कोई ख़ास कारोबार नहीं होगा तो फिर शहर में खुशहाली कहाँ से आएगी। कोठे पर छत नहीं, क्योंकि छत डालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और हर जगह मुफलिसी ने अपने डेरे डाले हुए हैं। मतलब तमाम शहर के सारे घरों पर मुफलिसी छाई हुई है। तो ये आज का हमारा मौजू था, शेर अशोक। बाकी के बंद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपने पहले दोनों बंदों की तशरीह हवाले के शेर के साथ मुझे लिख के भेजनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।